کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا کیا، آپ بتا دو. اچھا کہ ایک غیر مسلم کو اگر آپ لیں
تو وہ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے سوائے وہ آپ کو دیکھتا ہے، اور آپ جو ہے اس کو لگتا ہے یہ اسلام ہے۔ اگر کوئی غلطی مسلمان کرے تو اسے لگتا ہے یہ اسلام ایسا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہی مسئلہ ہوتا ہے جب ہم اسلام کا غلط ڈھنگ اختیار کرتے ہیں تو لوگ ہمارے انکار میں، ہماری مخالفت میں در حقیقت حق کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام کا طریقہ بھی مبنی اختیار کریں، دونوں کی عمر کے اعتبار سے، ان کے جنس کے اعتبار سے، مرد اور عورت، اسی طرح ان کے اسٹیٹس کے اعتبار سے، بڑا ہے چھوٹا ہے، اسی طرح مسلم اور غیر مسلم کے اعتبار سے، اسی طرح نزدیک رشتہ کتنا ہے، کیا کی تعلقات ہے، وہ طریقے کو ضرور اختیار کریں۔ یقین آج میں لوگوں کی اصلاح کا مبنی طریقہ یہ نہیں رکھوں گا، گھروں کی اصلاح کی بات کروں گا، کیونکہ لوگوں کی اصلاح کا مبنی طریقہ اپنانا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں۔ لیکن آج کا عنوان گھروں کی اصلاح، لوگوں کی اصلاح کرنا، ہمارے گھر والے، ہمارے ناطے جو لوگ ہوتے ہیں، بیوی کہیے، بچے کہیے، اور بھی لوگ جو آپ کے ناطے کرتے ہیں، آپ سرپرست ہے، قبیلے کے، خاندان کے، یا اپنے فیملی کے، اپنی ساری فیملی کے، ان کے بچے آپ کو رہتے ہیں، تو آپ کو ان کی اصلاح کرنے کی فکر نہ ہونا، جس کے لیے ایک چیز جو پہلے آپ کو اختیار کرنا ہے وہ رکھ کر انشاءاللہ وہ کیا اختیار کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں میں سدھار کے لیے، لوگوں میں آئے بیماروں کو نکالنے کے لیے سب سے پہلا کام ہے آپ ان سے کمیونیکیٹ کریں، بات چیت کریں۔ ہمارے پاس آج یہ کہ میں کسی سے بات نہیں کرتا ہوں، یہ معاملہ میں نے بہت ساری جگہ دیکھا کہ والد ہے لیکن بیٹے سے بات چیت نہیں ہوتی، اور اتنے لمبے وقت تک بات نہیں ہوتی کہ اگر بیٹے کو پیغام دے رہا ہے تو اپنی بیوی سے وہ کہتا ہے کہ اپنے لاڈلے کو ذرا بول دو یہ کرنا ہے، پھر وہ بیوی آ کے بولتی ہے کہ لاڈلے ابا بولتے ہیں یہ کرنا ہے، پھر لاڈا ان کو بول دو میں نہیں کرتا، پھر امی آ کے بولتے کہ وہ لاڈا وہ نہیں کرتا، پھر ابا اس کو بولا سدھر جاؤ پاکٹ منی مت کرو، امی آ کے بولتے وہ ابا بولے پاکٹ منی مت کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ابا اور بیٹے کے بیچ میں کمیونیکیشن کے لیے بھی آپ کو اس میں چاہیے، جبکہ زمانہ انٹرنیٹ کا آ چکا ہے، اس سسٹم نہیں یاد رکھے، تو ابھی بھی آپ کو پیچھے ایک وسیلہ چاہیے بچوں سے بات کرنے کی۔ تو اب ویسے گھر کی اصلاح کے بارے میں کیا جانا بات نہیں کرتے کسی سے۔ آپ اگر یہاں ہیں تو یہاں سے آپ روز اپنے بچوں سے بات کیجیے، اپنے بیوی سے بات کیجیے، اپنے اہل سے بات کیجیے، لیکن بچوں سے تو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ ڈائریکٹ نگاہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت روز قیامت سوال کرنے والا ہے ان کی تربیت کے معاملے میں، ٹھیک ہے، ان کے عقیدے کے تعلق سے، ان کو کیا سکھانا۔ آپ کی سب کچھ کرنے کے بعد وہ بگڑ جائے کوئی الگ شک نہیں، لیکن آپ نے کیا کیا یہ سوال۔ اب میں بچوں سے بات نہیں کرتا ہوں، بیوی سے میری بات چیت ہوتی ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے، اس کے بعد آپ بتائیے میں گھروں کی اصلاح ہوا ضرور کیسے، جبکہ بات ہی نہیں ہوئی مولانا مولانا کے لیے میں سننا سدھر جاؤ، نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو آپ بولیں جب تک وہ آپ میں تبدیل نہ لے، آپ میں کوئی فرق نہ لے، آپ میں کوئی چاہت نہ لے، وہ لوگ تبدیل میں نہ لے۔ آپ ایک مثال لیجیے، ایک گھر میں ایک والد ہے جو اپنے بچوں کو سختی سے روکتا ہے، نماز کو جانا ضروری پانچ، لیکن خود جناب نہیں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ابھی 2020 کے بعد نہیں جا سکتے نماز ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ضروری ہے، اب وہ بیٹھے ہیں ٹی وی کے سامنے، بڑے نماز کو پانچ کو بولا بچہ جاتا ہے گلی میں کیا جاتا ہے، اب آپ اس سے بیٹھے آپ کے ابا نے نماز کو بھیجیے، پھر آپ بولے اب نماز کو نہیں جاتے، ہم کو صرف بولتے رہتے ہم نہیں جاتے، کیونکہ آپ کو اس میں شدت نہیں پاتی سمجھ کے لیے، اس کے لیے آپ ان کو پڑھیں قرآن سیکھو، لیکن والد نے کبھی تھوڑا قرآن سیکھنے کے لیے دعائیں سیکھنے نہیں سیکھی، تم فلاں کرو دینی حاصل یہ نہیں کرے گا، آپ کو کبھی کتاب پڑھ کے نہیں دیکھتے ہیں، وہ کیوں حاصل کریں گے وہ چیز جس کے بارے میں آپ کو نہیں دیکھتے۔ اور بچوں کی ایک خصوصیت کام کے بارے میں آپ کو جس چیز کو اپنے بڑوں کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی چیز کو وہ بھی اہمیت دیتے ہیں، جس کی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیے آج سے ایک 10 سال پہلے کی بات لیجیے جب اسمارٹ فون سڑک پر ہوئی تو بچوں کے لیے سب سے اہم چیز جو تھی جو آپ سے مانتے تھے کیا تھی آپ کی گاڑی کی چابی، چونکہ وہ دن بھر سنتے تھے چابی اور آپ کو چابی پکڑی تو چابی پکڑی وہ پرابلم ہوتا نہیں، چابی اٹھائے چابی اٹھانے کے لیے رکھتے چابی اٹھائے چابی، تو آتے بچہ مطلب چابی دو۔ اب زمانے کس چیز کا اسمارٹ فون، تو بچہ آتے ہی جانا ہوتا ہے اسمارٹ فون، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو اسمارٹ فون کو اہمیت دے کے دیتا، چارج ہوا کیا میرا چارج کس نے نکالا، میرے فون پہ فون آتا رہا تھا اتنے ضروری کالس وغیرہ نکالے میرا فون اہم چیز اور اسی پر ہم دیتے ہیں، اور اللہ رحم کرے تو اتنی اہم آ چکا ہے کہ اگر آپ گھر پہ جائیں اور اسمارٹ فون آپ نے ریپیئر کو ڈالا ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو بچے کو کیا بال گھر پہ کیوں آیا کام، اسمارٹ فون نہیں تو آپ کھانے کی ضرورت نہیں، کھانے میں مطلب آپ کے ریپلیسمنٹ میں لکھا ہے
بچہ ضد کر رہا ہے بیٹے لے لو, بچہ کھانا نہیں کھا رہا بیٹے لے لو, بچہ جو ہے محفل میں چل رہا بیٹے لے لو, اور بس آپ نے اس کو ایڈکشن ہے وہ اس میں لگا. تو ایسے گھروں کی اسلام کیسے بتائیں گے جب آپ جو ہے الٹرنیٹ جو ہے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اپنے آپ سے بچوں کو دور کرنے کی, اپنی بیوی سے دور کرنے کی. تو سب سے پہلے کمیونیکیشن گیان ان کو کم کرنا ہوگا گھر میں. اگر ہم اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا سچ میں چاہتے ہیں تو یہ ہم ذہن شین کی سب سے پہلے گھروں کی اصلاح جو ہوگا اس میں کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا اپنے سیکنڈ یاد رکھیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ کیا 80 کا حصہ میں آپ کے سامنے بیان کیا, اللہ یاد اے مسلمانوں اللہ نے ہمارے تمہارے سکون کی جگہ. اب قرآن کی آیت ہم ایک رکھتے ہیں اور اپنے گھروں کا تمہارا جائزہ لیتے ہیں. آج ہمارے گھروں کا حال یہ کہ ہمیں سے اکثر اپنے گھر کو جانا پسند نہیں. کبھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے میں آیا سوال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی کام کے بعد ذمہ داری ادا کرنے کے بعد کہاں جانا پسند ہے؟ وہ فرماتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرق گھر, کیونکہ گھر سکون کی جگہ ہے. آج ہمارا حال یہ کہ اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ آج آپ کو ہاف ڈے چھٹی, آدھا دن چھٹی, جب آدھا دن کام کے بعد امپلائی آپ کا جو ہے امپلائی آ کے بولا آج چلے جاؤ چھٹی لے لو. اب آپ سوال کیجیے آپ کہاں جائیں گے؟ تو بولے گا میں شاپنگ میں چلے گا. آپ کہاں جائیں گے؟ تو بات چلے گا. آپ کہاں جائیں گے؟ ویسے بدنسی میں جو ٹھیکوں میں جا کے بیٹھ جائے. آپ کہاں جائیں گے؟ فلاں جائیں گے. اب ایک بندہ یہ بول رہا ہے کہ میں جو ہے گھر جانا چاہتا ہوں, وہ بندہ اس طرح کرے کیونکہ وہ ظالم چیز کے بیچارے کو فوراً رپورٹنگ کرنے جانا سمجھ گیا یہ اس کا. تو وہ ہم گھر سے باہر سکون حاصل کریں اور گھر میں جانے کو پرابلمس نظر آ رہی, بیوی کی کمپلینٹس, بچوں کی شکایتیں, پڑوسیوں کی شکایتیں. اور حال ہی اپنے وطن اپنے ملکوں میں لوگوں کو دیکھا لوگ دیر رات گھر میں صبح دیر تک سوتے ہیں جلدی گھر سے نکل جانا. اس لیے کہ کمپلینٹس بچے کی بنے ہیں اسے باہر رپورٹ کرو نہیں بیوی سنبھالنے کے ساتھ مجھے کھاتا. سب سے پہلے یہ مزاج بدلنا ہوتا ہے. اور مالی جس کھیت کے لیے محنت کرتا ہے, جس بات کے لیے محنت کرتا ہے, اس بات میں بیٹھنے میں مزہ, اس بات میں پھلدار درخت لگتا ہے, اس بات میں پھولدار درخت لگتی ہے جو خوشبو دیتے ہیں. لیکن جس بات پر مالی محنت کرتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے کانٹے دار درخت آ جاتے ہیں, کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں, سانپ بچھو پیدا ہوتا ہے, کاٹنا نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ رحم کرے ہم نے اپنے گھروں کی ایسی اصلاح کی ایسی ہونا چاہیے. سہولت کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ نے ہمارے گھروں کو اتنا زیادہ اچھا بنایا ہے کہ سب سے ادنا مسلمان بھی صحابہ کی زندگیوں سے کمپیئر کرے تو سہولت کے اعتبار سے بہت ہے. صحابہ کی زندگیاں دیکھیں خالی ایک پیغام پہنچانا ہے, ایک پیغام ایک میسج پہنچانا ہے. اگر وہ میسج شام جا رہا ہے, سیریا جا رہا ہے تو اس کو جانے کے لیے 30 دن لگتا ہے. آپ کا پلان کیا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے امریکہ میں میسج بھیجنا ہے, اپنے وقت میسج بھیجنا ہے, ایسا بٹن دبایا تو نینو سیکنڈ سے میسج وہاں پہنچ جائے. سیکنڈ کی ذرا آج کل بڑے ہوتے ہیں, نینو سیکنڈس کا بھی ایک پارٹ ہے میسج کرنا. تو سہولت دیکھیے اللہ نے کتنی. گھروں کو آپ دیکھیے اپنا سندر تو پنکھا تو ہوتا ہی. صحابہ کی گھروں کی حالت پر چھت بھی کمی نہیں ہوتی. اگر ہو جائے تو کھجور کے اوپر ٹینکیں ڈال دی جاتی ہیں, بارش ہو جائے تو ان میں پانی نہیں بھرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تعلق آتا ہے کہ آپ کا گھر 7 ہاتھ کا ہے, مطلب اس کی 7 بائی 7 ہوتی ہے. 7 میں تو رفلی 10 فٹس ہوتا ہے, 10.5 فٹس ہوتا ہے فٹس کے اعتبار, مطلب 10 بائی 10 کا گھر ہے. اونچائی اتنی کہ آدمی کھڑا ہو جائے تو سب چیزیں رہتی ہیں. صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ صحابہ کے عموماً سے ایک جوڑا ہوتا ہے, جب وہ ختم ہوتا ہے دوسرا لے پاتے ہیں, ورنہ وہ بھی استعداد کی سیکنڈ جوڑا نہیں. اس کے بعد دوسرا بہت اچھا ہے. گھر کے باہر دروازے نہیں ہوا کرتے ہیں, خالی پردے لگا جائے تو بڑی بات. اس لیے اس میں آتا ہے کہ سیدھے اڑے جانے کھڑا کرو دروازے, کیونکہ دروازے اتنے اچھے نہیں ہوتے گلا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ازواج کے گھر پہ پردے تھے اور کچھ پر دروازے تھے, اور دروازے بھی ایسے تھے کہ اس پہ اتنی بڑی بڑی چیزیں تھیں کہ جھاگ لے کر اندر دکھ جاتا. مسلم کی روایت میں ایک شخص نے جھاگا اتنی بڑی اس میں چیز. تو گویا سہولت کے اعتبار سے آپ دیکھیے فیسلٹیز. آپ سوال سوتے ہیں تو جس چیز پہ سوتے ہیں وہ تھیلا ہوتا ہے کا جو وہ چیز ہوتی ہے. آج وہ تو گھر چھوڑیے, ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے اتنا نرم ہوتا ہے کہ سر اندر چلا جاتا ہے. پہلے لوگ چپے آ جاتے تھے, آپ نہیں آتے نرم لوگ خالی لوگ پڑھے لے 100 سال بھی بنا سمجھے. تو اتنی سہولت دیکھیے, سہولت دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی زندگی کا مطلب عبداللہ بن عمر فرماتے رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں اور کچھ سوکھی کھڈے ہیں جس میں ہم لوگ کوئی فائدہ نہیں پاتے, وہ چونکہ پانی میں بھگاتے ہیں, اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ کھجوریں نہیں کھاتے, دادا ہم کو فائدہ نہیں پاتا. مطلب اتنی سوکھی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو کھلائی جاتی ہے. اللہ کے رسول اس کو بھگا کر کھاتے.
تو وہ سہولت کے اعتبار سے ہم لوگ اللہ نے بہت نہیں دینا، لیکن ان کے گھروں میں سہولتیں نہیں تھی، لیکن سکون کا جو اللہ نے قرآن فرمایا ہمارے گھر میں سہولت بہت ہے، سکون کی زبردست ہے، کیونکہ انہوں نے گھر کی اصلاح کی، ہم کو اللہ نے تمام مہینے بھی ہم نے اصلاح کرنا، ہم مطمئن ہوں اپنے حالات سے بہت اچھا چل رہا ہے، بہت اچھا ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ جو دے رہا ہے ہمارے اچھے اعمال کی بنیاد پہ دے رہا ہے، بس تو لہٰذا بہت اچھا ہے، وہ کوششیں ہم نظر نہیں آئی، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس عنوان کی اہمیت سمجھیں کہ گھروں کی اصلاح میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری پوچھنے والا، اور امام سے اس کے ماتحت رعایا کی پوچھنے والا، اسی طرح گھر کے ذمہ دار مرد سے اس کے ماتحت لوگوں کو پوچھنے والا، عورت سے شوہر کے بچوں کی پوچھنے والی، اور اسی طرح غلام سے آپ کے مال کی پوچھنے والی۔ یہ ذمہ داری ہے ہر کسی کی، اگر آپ ذمہ داری ہے تو آپ کی ذمہ داری آپ کے ماتحت ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا یہ لذیذ آپ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اپنے اہل والے کو جہنم کی آگ سے بچائے، تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، اپنے لوگوں کی اصلاح کرے جیسے اصلاح کرنے کا حق ہے اس کو۔ اب شروعات کہاں سے کریں اصلاح کی؟ طریقہ کار میں بتا دیا، نرم انداز کے ساتھ، عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے، رشتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، اچھے انداز کے ساتھ، اپنوں کی اصلاح ہوگی، اجنبیوں کی اصلاح ہوگی۔ آپ دیکھیں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجنبی کی اصلاح جو مسجد نبوی میں آ کے پیشاب کرتے تھے، تو آپ صحابہ تھوڑے سے ناراض ہوتے ہو، اس کی طرف دوڑ کے پیشاب کرنے سے مت روکو ورنہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، پیشاب کیا کہتے ہیں پانی ڈالو اس کو، اور اس شخص کو گائے کہتے ہیں مسجد اللہ کے گھر میں کا نہیں کرتے اس سے۔ لیکن آپ دیکھیے جاننے والوں کی اصلاح میں ایک صحابی آؤٹے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قدم سے بنائے کہنے اٹھو یہ جاننے میں کرا، تو اجنبی کی اصلاح پیشاب بھی کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کرنے میں اس کو پانی ڈالو، جاننے والوں کو فرق کرنے، بچوں کی الگ کرنے، بڑوں کی الگ کرنے، تو یہ تمیز رکھتے ہوئے ہمیں اصلاح کرنا ہے۔ اب عموماً جو چیزیں میں نے دیکھی میرے تجربے کے اعتبار سے وہ بتا دوں، پہلے دوسرے آگے پیچھے ہو سکتے علاقے کے اعتبار سے، لیکن پہلا کام جو مجھے اور آپ کو اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا ہے آپ کو ان کے عقیدے کی اصلاح، یہ سب سے بڑا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ہمارے پاس عموماً ایک غلطی کیا ہوتی ہے، ہم چھوٹی چیزوں کی اصلاح پہلے شروع کرتے ہیں، بڑی بات ہو جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے جب بڑی تک پہنچتے لوگ ہماری بات سننا چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، کسی کے والد کا انتقال، والدہ رشتہ دار، اب وہ کیا کر رہا ہے بیچارہ، یہ سارے ثواب کے لیے اس نے چنے لائے ہوئے، اس میں کچھ چٹنی وغیرہ بھی ڈالی، اور وہ کیا کر رہا ہے لوگوں کو بانٹ کر، یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ان کے والد کو مل جائے، اس سے کچھ پکا دے بیچارہ، اب ہم بولے بلا رام ادھر یہ وہ، اب اس کو کیا لگ رہا ہے، آپ اس کے والد کے عیسیٰ کے بیچ میں رکا ہو، آپ اکثر رکھتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ اس کو ثواب پہنچے نکال دے، نتیجے پر آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی بولنے سے آپ سے ڈرا، اب اگلی بار معاملہ ہے آپ بولتے ہیں میرے بارے کو شرک کرنا، دیکھو شرک کرا میں تو بتا کافی اصلاح ہو چکی ہے، آپ اچھی طریقے سے بڑے والے کے انتقال کا، مجھے ضرورت نہیں آپ کی بات سننے کی، آپ سنائیے، تو وہ یہ بھی غلط ہے، لیکن شرک بہت خطرناک چیز، بہت بڑی ہوتی ہے، تو پہلے کیا کرتے ہیں اس کو شرک سے سمجھ گیا، اس کے بعد انشاءاللہ یہ بھی اصلاح ہے، اس کے بعد اور بھی چیزیں انشاءاللہ زندگی، لیکن سب سے پہلے عقیدہ، اور اس میں عقیدے توحید کی اصلاح سے ہم کام شروع کریں، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہو، چاہے والدین ہو، چاہے بھائی بہن ہو، قربے قبیلے والے، رشتہ دار ہو، شہر والے، جو یہ سب سے پہلے، اور یہ کتنا اہم ہے ویسے مجھے بہت تفصیل میں کم از کم آپ لوگوں کے سامنے اس اللہ کی جانب دو، جس چیز کے تعلق اللہ نے قرآن میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتا، اور جو شرک کرے گا اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کر چکا اپنی کتاب میں کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ یہ بات نہیں، تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کر رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کے عقیدے کی اصلاح، اور ایک چیز دیکھیے اللہ کے تعلق سے دیگر عقائد جو ہوتے ہیں اس میں کہاں ان سے غلطی ہوتی ہے اور میں کیسے اصلاح کروں، میں خود اس علم حاصل کروں اور لوگوں تک اپنے گھر والوں تک پہنچاؤں، ان کے ساتھ بیٹھوں، بیٹھ کر پڑھی چیزیں سناؤں، ایک کتاب دے کر اس میں سے ریڈنگ کروں، یا کچھ خود میں پڑھوں پھر کچھ سناؤں، یا ہم سب بیٹھ کر کسی شیخ کی تقریر لگائیں، اس کو سن کے ہم عقیدہ سیکھ کے اپنا، اور عقیدے میں جہاں خرابیاں نظر آ رہی ہیں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش، یہ پہلا۔ دوسرا کام ہے ماشاء اللہ عقیدے توحید کی اصلاح ہوگی، عقیدے کی اصلاح ہوگی، تو دوسرا کام ہے جاتی گھر والوں کی اصلاح ہوا ہے مختلف قسم کی بدعات سے روکنا، چاہے وہ اعمال میں ہو، چاہے عبادات میں ہو، چاہے اور بھی چیزیں جو پر دین کے اعتبار سے بدعتیں ہیں، رات کے اعتبار سے ہیں،
اور مہینوں کے اعتبار سے اور مختلف ہیں، اتنی زیادہ ہے کہ شاید اس کو شمار کرنا ہی ممکن نہیں ہے، اور وہ اتنی زور و شور سے ہوتی ہے کہ کبھی کبھار اصلی چیزیں پھیکی نظر آتی ہیں ڈپلیکیٹ چیزوں کے ساتھ. جیسا مثال کے طور پر شادی ہوئی تو 10 راتیں جا کے دیکھا بچے کو، یا اس کے علاوہ مختلف باتوں کو ہم نے سب پہنچ کر لیا، ہم نے پہلے یہ رات فضیلت کی یا خدا جاگا جائے کوئی عبادت کی. اب ہو رہا ہے تو اتنے جاگے اتنے بنا رہے ہیں. اب آدھی شب خدر جو کہ ظاہر سی باتیں رمضان کی آخری عشرے کی 7 راتوں میں سے ایک رات، لیکن اللہ رحم کرے ان عام والوں کو کسی تنزیہ طور پر میں کہتا ہوں ان پاک والوں کو شاید بعد میں جبرائیل السلام کو بتایا چلے کہ تمہاری 27 سے باقی جانے کی ضرورت ہے. تو ہم لوگ ماشاء اللہ سے 27 بنا کے بالکل کوئی نشانے فکر کے اور ہو گئے. تو جو رکنی کرنے کا اہتمام سے مغرب سے شروع ہوئی نماز کا یا وہ عبادت مغرب سے شروع ہوئی ہے وہ وجہ تک سب. اور شب قدر جس کو سیلف اپوائنٹ کر کے 27 اس کو بھی منانے کے لیے ہم یہ کھانے کے لیے کہا جائے کہ طے ہو گیا 12 بج گئے کہ خریداری کی ضروری ہے. شب قدر کی خریداری 80 سال سے زیادہ خریداری کا سوال ہوتا ہے، تو لہٰذا خریداری بھی اس رات کو بھی فجر تو ایسی ہو جاتی ہے کبھی کبھی فجر کے بعد تھکی ہارے گھر پہنچ کے بولتے ہیں ماشاء اللہ آپ ان شاء اللہ 30 سال 4 مہینے کی شاپنگ پر کھانے کا ثواب مل گیا. یہ جو بناتے ہوئے کہ کیا ہو گیا ڈپلیکیٹ میں ایسی چیز کے ہیں جو چیز نہیں ہے وہ چیز اہمیت کی حامل ہے. جو چیز ہے عید لے لیجیے، عید لے لیجیے، عید لے لیجیے، عید الفطر عید الاضحیٰ یہ تہوار ہے، یہ منانے کی چیز. لیکن یہاں کیا ہوا وہی نظر آنے رات بھر جا کے بھی جس طرح کے عید کی نماز میں چھوٹے پڑے قربانی کے دن تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ عجیب لگتا ہے آج کرو صحیح کرو جانور سے بات کرو فلاں فلاں بس آئے کہ پتا نہیں اس کی وجہ سے خرید تو اچھا ہے پھر دیکھنے کے بعد یہ بھی سوچا. لیکن اس کے علاوہ عیدیں آپ دیکھیں کتنی عیدیں سیلف بنائی اور ایسی منائی جاتی ہے ایسی تیاریاں کہ ایسا یقین ہونے لگتا ہے کہ یہ اصلی ہے وہ عیدیں جو ہے ادھر کی زیادہ شاید اور نہیں عیدیں بنانے کو چیز بنانے کا ویوستھا ہے یا ہو چکا ہے یا ہو چکا اکثر نہیں بنا مطلب آدمی شکل کر جاتا ہمیں نام نہیں لوں گے یہ چیز کا جو لوگ بنا رہے لیکن وہ اس کو سمجھنے کو بدا چاہے کہ عبادت میں بہت ساری عبادت نہیں ایک ایک چیز کو جانی سنت کیا عبادت ہے اور کیا چیز ایڈ ہو چکی ہے اس کو نکالیے. خدا بدت کا کر کے بہت عجیب چیزیں آتی ہیں جب یہ آ جاتی ہے تو خود بخود سنت کی زندگی سے دور اور ایک زمانہ آتا ہے دین سے انسان جڑ اور ایک زمانہ آتا ہے یہ چلے جائے. تو لہٰذا دوسرا کام جو ہے وہ ہے بدت کو جاننا اور اس کی بات اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس سے دور رکھنا. اور یہ بہت کٹھن بنانے دونوں بھی آپ بہت ٹف چلتا بہت ٹف. آپ کسی پروجے کی میٹھائی جلدی کریں گے بہت ٹف ہے پتہ نہیں اس کو 2-5 سال لگ جائیں گے اس بات کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن صبر کے ساتھ ساتھ مسلسل کنٹینیوٹی کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں ان شاء اللہ عزیز. اگر ایک بار یہ چیز چھوٹ جائے گا پھر ان شاء اللہ اگلی جنریشن میں نہیں جائے گی بس کا جو آپ کو ملا کہ آپ نے اس کے لیے کوشش کی تو محنت کے ساتھ. دوسرا کام ہے بدت اپنے گھر والوں کو. تیسرا کام لوگوں کو کرنا ہے وہ کیا ہے بڑا ہے بہت خوشی وہ یہ حالانکہ یہ دونوں کام بہت اہم ہے نو ڈاؤٹ. اب یہ جو معاملہ سے ریلیٹڈ ہے وہ پچھلے عقائد سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ گھر بنتا کیسے تو اس کی بنیادی پورا اسلام کی بنیاد پر رکھی جائے. گھر بنتا کیسے آپ دیکھیے آپ کے والد اگر دادا کو لے لیجیے آپ اس کے بعد آپ کے والد چچا وغیرہ پھر ان کے نکاح پر گھر الگ کرنا شروع پھر آپ کے والد آپ ہیں آپ کے بچے پھر آپ کا گھر الگ ہو گیا بھائی الگ الگ رہتے ہیں تو وہ گھر بنتا ہے شروعات ہوتی ہے نکاح سے. نکاح کے بعد گھر کس کو کہتے ہیں یہ سماج کا سب سے چھوٹا حصہ ہے. افراد جہاں رہتے ہیں وہ گھر اور جہاں گھر جمع ہوتے ہیں وہاں سوسائٹی سماج بنتا ہے سمجھے آپ. تو اب گھر بنتے کیسے ہیں نکاح سے معاملہ شروع ہوتا ہے تو کیوں نہ فاؤنڈیشن اسٹوری سے رکھا جائے. یہ بات نوجوانوں کے لیے خاص طور سے کہنا اور ان کے ساتھ پرسنلی بڑی ہے کہ تو جب گھر کی بات آتی ہے جہاں سے گھر بنتا ہے یہاں ہم لوگ مانتے ہیں اور بہت سارے نوجوان کیا ہوتے ہیں لا کے سدھار نہیں سمجھا میری بات. مطلب ابھی دین کی بنیاد پر نکاح نہیں کریں گے ابھی ہماری من چاہی بنیادیں رکھیں گے چاہے وہ خوبصورتی ہو مالداری ہو خاندان ہو یا جو بھی ہو گرین کارڈ ہو آسٹریلین نیشنلٹی ہو UK ہو ہماری اپنی پرائرٹیز اس کو کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ لا کے سدھار لیں گے. لیکن میری بات یہ میرا تجربہ تو نہیں ہوتا میں نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے میں نے لائے بات سدھرتے ہوئے دیکھا سدھارتے ہوئے نہیں دیکھا. سمجھ رہے آپ مطلب لانے کے بعد جب لائے تھے تو ماشاء اللہ اتنی
اب دھیرے دھیرے سال کا سال چھوٹتے جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے، یہ تو 6 ماہ کے سال ہو رہا تھا، نہیں ذرا پرابلم ہو رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے، خراب ہو رہے ہیں، سمجھ رہے آپ، مطلب ادھر جا رہا آدمی ادھر لانے کی ضرورت ہے. تو یہ لائبہ سدھرنا ہے کانسیپٹ بہت ڈینجرس کانسیپٹ. تو گھروں کی بنیاد ہم دین کے اس پر اور وہ کیا ہوگی، جو نوجوان نکاح کرنے کی خواہش کرتے ہیں نکاح ہونے والا ہے دین کو بنیاد، جو سرپرست ہیں وہ دین کو بنیاد. تو نوجوان اپنے لیے دیندار بیوی کا انتخاب کریں، سرپرست اپنے بیٹوں کے لیے دیندار بہو کا انتخاب کریں، اور ایک لڑکی کے لیے اپنے دیندار داماد کا انتخاب. یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ بڑی اہم چیز. آپ کو ادھر پوچھیے ہمارے لیے تو نہیں بولے کہ دیندار شوہر کا انتخاب نیچرل ہے. جب ایک لڑکا دیندار لڑکی ہوتا ہے وہ دیندار ہوتا ہے ڈبل ریپیٹ کی، اور ظاہر سمجھے لڑکی کے لیے بڑی ضروری ہے تو اس سے نکاح نہیں کر سکتے. تو لہٰذا دیندار بیوی یا دیندار بہو کا انتخاب کرتے ہیں، دیندار داماد کئی بڑی اہم چیز. لیکن میرا جو تجربہ وہ یہ ہے ہمارے علاقوں کے اندر جس چیز کو ترجیح دی جاتی ہے کچھ اور نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے نبیات دریا، اور اس کے دینداری کی وجہ سے. مسلمان چیزوں کو تم دینداری کو ریلیجیسنس کو کمپلسری ہے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے، اللہ کے سدھارنے میں اس معاملے میں لڑکی کا انتخاب خاص طور سے خوبصورتی کی بنیاد پر. کچھ علاقوں میں خوبصورتی نہیں، لیکن اگر آرا زیادہ ہے، بینک بیلنس اگر اچھا ہے، سب آپ کی جائیدادیں کافی ہے تو کس بنیاد پر جائے. کچھ جگہ یہ اگر میرا اور وہاں سے رشتہ جڑ جائے تو دل کو جائے جوڑ، لیکن وہ بیٹی کچھ نہیں ہوتا ہے. اس خاندان سے رشتہ جوڑنا اسٹیٹس کی نہیں، بچی جو ہے فلاں کارڈ ہولڈر ہے، فلاں نیشنل ہے، وہ سب چھوڑو بیٹا بیٹی بعد میں کھڑا نہیں کیا شادی کر لو تو بھی بنیاد کر دو. سمجھ رہے آپ، یہ بنیاد ہے دیندار کی بالکل. اور لڑکوں کے لیے مطلب اپنی بیٹی کے داماد کو جو انتخاب ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے، لڑکوں نے اس کی خوبصورتی وغیرہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں. کیا ہوتا ہے پرائرٹی کیا ہوتی ہے کہ کتنا کھانا. ایک رشتہ آ گیا دیندار ہے 10,000 کا، ایک رشتہ آ گیا جمعہ والا ہے 20,000 کا. ہمارے پاس حساب لگا ٹیلی کرتے بیلنس شیٹ کو آتے ہیں، اس کی ایک 20 ہونے سال کی، اس کی 2 40 ہونے 120 کا لاس آتا 20 بیلنس شیٹ. ایک اس میں داماد کے انتخاب میں بھی پہلے دیکھنا چاہتا ہے کون سے سوسائٹی میں رہتا ہے، اگر باہر ہے تو گلف میں کون سے کنٹری میں، اس سے بڑھ کر اگر تو جو باہر رہتا ہے بس یہ دیکھا جائے انکم. یہ بنیادوں میں جو دیکھنا چاہیے. اب بتاؤ اس کے بعد لا کے سدھارنا ایک الگ بات ہے، ہونے والی اولادیں تربیت بنیاد. پھر اس کا ہوتا کیا ہے ہندوستان میں جو دیکھا ہوں میں نے، اور میرا جو فیلڈ سے تعلق نہیں ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ گلف آتے ہیں ادھر جاتے ہی نہیں. کیوں نہیں جا رہے؟ یا پھر انڈیا میں تھوڑا دور نظر نہیں آ رہے، کہاں چلے گئے؟ پھر مذاق کے طور پر ایک چلا نہیں رہا تو وہ تو عمرے کیوں کرے گا، کہاں گئے عمرے نہیں جاتے. 498 لوگ کے ڈومیسٹک والے لڑکی کیس ڈال دو، اب نتیجہ 20 دن ہوا کھا گیا. اب کیا بولنا لوگوں کو عمرے کو چلے، سمجھ رہے آپ حالت کی. تو آپ جب کلاشز ہوتے جھگڑا ہوتا ہے تو دینی بنیاد پہ سالو نہیں ہوتا، پھر اس کے اندر تمام چیزیں جو غیر اسلامی ہے تو دینداری کو اثر آتا ہے. اس سے خاندان بنے گا، اس سے آنے والی نسلیں دیندار ہوں پھر بہت ہیں. اس کو نوجوان اور سرپرست کے معمولی نسل دینداری کے ساتھ خوبصورتی ماشاء اللہ، دینداری کے ساتھ سب ماشاء اللہ، دینداری کے ساتھ خاندانی ماشاء اللہ. لیکن دینداری نہیں باقی سب ہے، رزق مت. اور جو نوجوان اپنا نکاح دینداری کی بنیاد پر نہیں کرتا، آپ کو پتا ہے آپ اپنی اولاد کا پہلا حق نہیں مانتے، آپ کی اولاد کا پہلا حق نہیں مانتے. اور وہ نوجوان جو عشق مزاجوں میں شادی کرتے ہیں وہ بھی اپنے اولاد کا پہلا حق مانتے، کیونکہ عشق مزاجوں میں دینداری کے کتنے شادی ہوتی ہے، وہ بھی اپنی اولاد کا پہلا حق مانتے. اولاد کا پہلا ہے اس کے لیے دیندار ماں کا انتخاب اور گھر شروعات کرتے ہیں. اس بات بہت سیریس ہے، اس کو غور نہیں جیسا. جب دینداری کی دنیا کو گھر بنے گی انشاءاللہ ایسی خیر و برکت آئے گی. آپ کو کہہ رہا ہوں جس کو مالی طور سے ہو سکتا نظر نہ آئے لیکن برکتیں الگ چیز ہوتی ہیں. کب مال کی زندگیاں گزر مال کما لیکن صحت اللہ نے اتنی چیز جتنا گزارا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون کیا اس سے نہیں لوگوں کے سوال ہے رات میں سو نہیں سکتے. میں نے کیا ہمارا مال ایسا ہوتا نہیں، اللہ اپنے خرچ کرنا لوگ ایسے نہیں سیکھیں گے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو دین کو کمپرومائز کر کے مال کماتے ہیں سو نہیں سکتے. جب کھانے کا وقت کھا نہیں سکتے، سمجھ رہے ہیں.
لہٰذا بڑی چیزیں بڑھتی ہیں. اور جب دینداری کی بنیاد پہ نکاح ہوتا ہے بابر کرتا ہے, اور جب دینداری کو میرے گیا ابھی بڑھتا ہے. سمجھ تو میرا تیسرا وہ ہے اب جن کے نکاح ہو چکے اب ہم کیا کریں ہمارے نکاح تو آپ اپنے بیوی اور شوہر کی اصلاح کی کوشش کریں. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم جو ہے اپنی جو ہے بیوی اور شوہر کی جو ہے اصلاح کی جو ہے کوشش کریں. اور یہ تھوڑا سا ایک بہت جسے کہیں گے نا سخت مرحلہ ہوتا ہے. بہت ساری بار یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لاکھ بولنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں اصلاح ہمیں چاہیے کہ ہم بہت پیارے اور خوبصورت اور اچھے انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اتنا پیارا اور انداز اختیار کرتے تھے کہ میں عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات میں اور بھاتے پانی کو بھی پر چلے کرتے اور کہتے عائشہ کو روگی پڑھ لو اس نے صحابہ تحجد پڑھتے اس کا لیکن کتنے پیارے انداز سے اپنی بیوی ماں صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے انداز سے کرے ورنہ ہوتا کیا ہے شوہر اپنی اصلاح کرتی ہوتا ہے اگر آپ نے اصلاح نہیں کی میں آپ کو اپنے میں کچھ چھوڑ دوں پھر فلان کروں یہ طریقہ سے اس طرح بیوی کو اگر ہوتی ہے شوہر آپ نے نہیں کیا میرے کمرے میں نہیں آنا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے. اصلاح کا اچھا انداز میرا انداز اور اچھے انداز سنت کے مطابق یہ کرنے کی جو اسی طرح گھر کی اصلاح میں جو اہم چیزیں آتی ہیں یہ گھر میں ذکر و اصلاح کا اہتمام بڑی ہے. اب آپ کہیں کہ نماز کو نہیں بول رہا ہوں زکات کو نہیں بول رہا ہوں ہماری فرائض ہے. یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ ایک انسان اگر زندہ ہے تو یہ پوچھنا پڑتا ساتھ دیتی ہے بھائی ریگولر چلتی ہے رات میں رک جاتی گھنٹے گھنٹے سے آتی ہے چلی جاتی لائٹ کی ایسا ہے کہ نہیں سانس نہیں پائے تو زندہ نہیں لیتا ہے مسلمان تو نحسبت ہے لیکن نحسبت آج کل حالات یہ کہ نماز کے لیے بولنا لیکن میرا مجھے جو فرائض ہے اس کے بارے میں ابھی نہیں کہا لیکن وہ چیزیں جو فرائض کے ساتھ کرنا ہے اس کو بہت زیادہ ہوتا ہے. تو گھر کے اندر یاد رکھیے گھر والوں کو ذکر و اذکار کا اہتمام یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنے والے ذکر نہیں کرنے والے کی انسان زندہ اور مردہ کیا تو ذکر کرنا اب ذکر میں یاد رکھیے حال ہمارا یہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم سے نہیں بہت چھوٹی انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تبارک اللہ بہت چھوٹی چیز السلام علیکم سلام چھوٹی چھوٹی چیز وہ بھی کیوں اب سلام کیوں تو مقصود ہوتا ہے جب کیا جاتا ہے تو مر جاتا ہے ایمان لینے آتا ہے یہ سلام کسی کو سلام کرے تو وہ پڑھا نہیں لڑکیاں نہیں آپ سلام کرے یہ حالت ہے. کسی مجلس میں اگر کوئی عورت اجنبی عورت کو سلام کرے تو وہ عورت بلا کے پوچھتی آپ مجھے پہچان کریں کہ سلام نہیں کرتا کیونکہ سلام صرف جاننے والوں کرتے اجنبیوں کو ہوتا ہے. حالانکہ سلام ابھی بیسک اور سلام یہ ہر مسلمان کا دوسرا یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کا حال یہ ہے یہ بھی ہم نے بہت ریزرو کر دیا خاص جب دھوکہ دینا تو انشاءاللہ بولو انشاءاللہ وہ کریں بھائی جو ابھی انشاءاللہ دھوکہ نہیں تب تو دھوکہ دے دیتا پکا بولو کا ارے انشاءاللہ یوز ہوتا الٹرنیٹ کہ میں پرومس توڑنے والا ہوں اس لیے انشاءاللہ گزارے نہیں بھائی کو انشاءاللہ کو پکا سبحان اللہ اگر کو بدل دے بولتے کس نے شیخ بولا سبحان اللہ کی کیا ضرورت پڑی جب کسی نے شیخ نہیں پڑھا کسی کو ماشاءاللہ بول دی تو میں اتنا شیئر کروں میں موٹا کھاؤں میں تو ماشاءاللہ کیوں بول رہا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ کیا صفت دکھ رہی ہے بس اس میں یوز ہوتا ہے اس کے بعد ماشاءاللہ نہیں ہونا دیکھیے ماشاءاللہ بڑے یہ اچھی کیا اب اگر کسی کا آپ نہیں ماشاءاللہ بولے تو کوئی بس کھاؤ ہے ماشاءاللہ بولے تو اگر ذکر کی تو مخصوص خاص موقع کو بولے جاتے خاص لوگوں کے ساتھ بولے جاتے خاص وقتوں میں بولے جاتے اور کبھی کبھی جب بولے جاتے سامنے والا جاتا ہے کیا ہونے والا اس کا کیونکہ وہ ذکر سلام کرنا بار بار انشاءاللہ میں ہوگا فلاں کرتا سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں آپ اپنی زبانوں کو اللہ کی ذکر سے کر رکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کریں گے آدھی بنا لیجیے آدھی بنا لیجیے. میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا اللہ کو ظاہر ہے ذکر کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ رات میں بھی کرنے کے بعد ذکر کرتے ہیں میں نے کہا ضروری ہے لیکن وہ آدھی نہیں جاتی آپ نیند میں بھی اس کو بولتے رہتے ہیں یا اللہ اللہ نیند میں انکانشیس مائنڈ بھی ان کا وہ کام کرتا ہے جو کانشیس نہیں کرنے کا یہ کا مطلب ہوش آواز میں تو اللہ کرتے لیکن جب سوتے ہوئے وہ سے بے ساختہ نکلتا ہے. کئی لوگ آپ نے دیکھا جن کی موت کا وقت آتا ہے اللہ ہمارے ساتھ بھی معاملہ کرے قرآن پڑھتے پڑھتے جبکہ بے ہوش ہو گیا کہ یہ کوما میں چلے گئے لیکن اللہ کلام اس سے جانیے کہ انکانشیس مائنڈ لرن کرنے اللہ ذکر چاہیے بہت بڑی نہیں ہے اللہ کے ذکر ہم اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں بڑی اہمیت گھروں میں اصلاح ہوتی ہے بچے بار بار یہ الفاظ ان الفاظ کو سن کے آتے ہیں
بہت سی بار والدین بولتے ہیں بڑے سلام کرو کرو، بچہ ہے کہ سلام کرنے کو تیار نہیں، پورا بولتے ہیں وہ ذرا ہمارے بچے کا سلام کی کمی نہیں کرتا۔ یہ میرا ایک بیسک کوشچن، میرا کوشچن ہے آپ نے آخری بار اپنی بیوی کو سلام کر کیا؟ بہت خان صاحب کیا بولتے ہیں میں اور اپنی بیوی کو سلام کروں، جب میں گھر میں جاتا ہوں تو میری بیوی نے مجھے سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم خان صاحب کیسے ہیں؟ بولتا وعلیکم السلام بہت اچھا۔ اب بچہ باپ کو سلام کرتے نہیں پاتا ہے، وہ بھی سلام کرے گا بچے تو وہ کام کریں گے آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کو کچھ نہیں آتا اپنی ماں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے خود بھی سیکھے گا۔ عمر کا ہے 12 مہینے 13 مہینے 15 مہینے کا ہے اور سجدے کرنا۔ کبھی کبھار تو آپ دیکھیے خائدے میں بیٹھے انگلی بھی ہاتھ کر دیں گے اتنا، اور سے بچے آپ کو کرتے ہیں انگلی پر کرتے ہیں، دونوں انگلیاں چاہیں گے سمجھتا ہے سیدھا کرنا ہوتا ہے دونوں پھر آپ بولتے یہ کرنا ہے وہ دونوں کریں گے پورا وہ آپ کو کاپی کرنا چاہتا ہے، آپ کی ہر حرکت کو وہ لینا چاہتا ہے، آپ کے اسٹائل کو کاپی کرنا چاہتا ہے۔ ہر بچے کے لیے پہلے اس کا باپ ہوتا ہے، بعد میں اس کی چیزیں کرتا ہے، یہ بولنے پہلے اپنے باپ سے بننا چاہتا ہے، تو آپ کے پاس میرے پاس نہ سمجھ رہے ہیں یہ بڑی ہے۔ میں ذکر کروں گا تو میرے بچے مجبور ہوں گے اپنے باپ کو دیکھ کر وہ اپنی ماں کو ذکر کرتے پائیں وہ مجبور ہوگی کوئی ذکر کرنے والے، تو ہمیں عام کرنا ہے اللہ کے ذکر کو، یہ بڑی ہمت۔ اسی طرح جو ہے گھر کی اصلاح کے اندر جو کام کو کرنا ہے کہ اس میں پردے کا خاص طور سے کہ تو بے پردے یہ نقصان کرتی ہے نا بہت خطرناک، اس سے سماج اور نوجوان نسل برباد ہوتی ہے۔ یہ بات ہم نہیں سمجھتے، وہ خود لڑکی یا عورت جو پردہ نہیں کرتی وہ اور دوسرے نوجوان لڑکے اور مرد برباد ہوتے ہیں، اس سے بیجا خدشات پیدا ہوتی ہے، اس سے سماج میں جو بہت سارے جہائل پیدا ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن بڑی خصوصی بات ہے ہمارے سماج میں بہت کم عورتوں کو پردہ کرتے ہیں، یعنی جو آپ لوگوں کے پاس کم بس ایک دوپٹہ ہوتا ہے بس گول گھمایا ہم اچھا بس یہی پڑھنا ہے، کون سا پڑھنا ہے؟ نہیں بھائی ہم آنکھوں کا پردہ کریں، یہ افضل پڑھنا ہے۔ تو میرے بھائی کہاں سے لایا آنکھوں کا کھانا بھی آپ کو کھا لیا کرو، دل کا پردہ ہے، نظروں کا پردہ ہے، کھانا بھی نظروں کھا لیا کرو، دل کا کھا لیا کرو، کسی طرح کی بات ہے پردہ ہی کسی طرح، چونکہ پردے کا حکم دنیا کے سب سے نیک مردوں اور عورتوں کو آئے کرنے کے لیے آپ کو نہیں آیا۔ کیا آپ یہ بولنا چاہتے ہیں ان کی نظریں اپنی تھی ہماری پاک آپ کی ضرورت بہت کم ہے، اور پردہ اگر عورتیں کرتی بھی تو کس سے کرتی ہوں ایک ہاتھ داڑھی والا آ گیا جب کسی اپنے منہ بھی چھپانا چاہتے ہیں دوسرا تو کرتی بھی نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا سماج؟ اچھا بہت سے لوگ ہوتے ہیں عورتیں پردہ نہیں ہوتی کتنی بھی آئے، آپ کو پتا ہے عورتیں بے پردہ جب ہوتی ہے جب مردوں کے پاس سے پردے کی اہمیت ختم ہوتی ہے۔ آپ مریم علیہ السلام کی واقعہ کیا تھی؟ جب وہ مریم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آ گئی تو لوگوں نے کیا کہا اے ہارون کی بہن، مطلب بھائی سے وہ کہہ رہے ہیں ہارون کی بہن، نہ تمہارے والد ایسے نہ تمہاری والدہ ایسی، تو گویا باپ بھائی اور ماں کو گنا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے بچی کیسی، تو جب باپ کی نظروں سے شوہر کی نظروں سے بھائی کی نظروں سے پردے کی اہمیت ختم ہوتی تو اس عورت کی نظروں سے پردے کی اہمیت ختم ہو جاتی اور پھر وہ بے پردہ ہوتی ہے، تو عورت بے پردہ اس کی خواہش سے نہیں ہوتی ہے، میں کہہ رہا ہوں مردوں کی سب سے پہلے بے پردے کی شروع ہوتا ہے۔ ہم بے پردہ جب اپنی نظروں کرتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں کہ میری بچی میری بہو میری فلاں باہر جا رہی ہے اور بڑے کام کی بات ہے، اتنی خوبصورت بہو لایا ہے، اتنی خوبصورت میری بیوی ہے، سمجھ رہے ہیں ہاں آپ کی طرف کرنا پڑ رہا ہے سمجھ رہے ہیں میرے کو جب ایسا ہوتا ہے ہمارے جب مرد ایسے ہوتے تو عورتیں بولتے ہیں سب سے پہلے غیرت اپنے اندر غیرت ہے کہ میں کیسے برداشت کروں میری بیوی میری بہن میری والدہ میرے گھر کی عورتیں، حالات یہ کہ اتنی اوپر دیکھیے کہ ایک سامنے سے والے بھی ہے انہوں نے اپنے سماج میں سوچا میں اپنے سماج میں پردے اڑائے اور برقعے لا کے تحفے کو دینا شروع کیا، وہ کہنے لگے 1-2-4 مہینے بعد میرے گھر میں برقعے واپس آئے تحفے کے طور پر، مطلب وہ پہن نہیں رہے دوسروں کو دے رہے دوسرے گھر میں واپس نہیں رہتا ہے، مجھے میرے برقعے واپس آئے کوئی پردہ کرنا سوچ نہیں ہوتا اسٹیٹس کیسا پتا چلے گا اس کے بعد اللہ رحم کرے بچیوں کی شادی ختم ہوگی تو پردہ کرائیں گے ایسا رشتے کیسے ہیں سبحان اللہ یہ کس قوم کی طرف اور ٹی وی کا چلا ہے تو اپنے عورتوں کو بتا کر کے نکاح کہاں کی بات کرتے ہیں یہ کس دن کی شہریت کی بات ہوگی کہ ہمارے ہم کو پانی پڑ چکا ہے شرمایا ہو چکا ہے دلی بڑی اچھی تو عورتوں کا گھر کے اندر پردہ کون آئے گا کون میں جائے گا
और औरतों का घर से बाहर जाने का तरीका आप डिफाइन करें। ये प्री डिफाइन होगा, इसमें कोई खलल नहीं होगी चीज़ें, वरना इससे बहुत मकसद समझ। इसी तरह घरों के इस्लाम जो काम को करना है, एक छोटा सा कुतुब खाना लाइब्रेरी अपने घर में ज़रूर बहुत बड़ा नहीं, तय कर लें कि मेरी सैलरी की जो मंथली आती है एक किताब लेनी है, एक मेरी सैलरी 5,000, तो मैं 1% मतलब 50 रुपये की तो कम से कम किताब ले जाऊँ। मेरे को 10,000 दिया तो 100 भी ले जा सकता हूँ, 20,000 कमाता हूँ तो 2,000 भी ले जा सकता हूँ, या 200, 500, 1,000 में इतना खर्च कर सकता हूँ। एक मामूल हर साल आपके पास 12 किताबें कम से कम पढ़ें, 10 साल में 120 किताबें लाइब्रेरी आपको पढ़ें, आप जीते ही फायदा पढ़ने की किताबें सीखें। लेकिन दीनी किताबों का हमारे पास हाल क्या अल्लाह रहम करे, अगर किसी को वहाँ समझ आई किताबों सुनने आप बोले कुरान की तफसीर में ऐसा तो राय पढ़ो, तो दूसरा बोलता खरीदो बता हज को जाएंगे फिर मुल्क मदीना से पासपोर्ट बता के अरे अल्लाह, क्योंकि वो किताब जिसकी छपाई हमारे मुल्कों में 600-700 रुपये में मिल जाती है, उसकी हिदायत के लिए 1 साल इंतजार करता है, मैंने कहूँगा तो हमारे पासपोर्ट बता के हज को पासपोर्ट बता के मस्जिद नबी से फ्री लेकर आओ। अगर मैं हमारे खर्चों को गिनवाऊँ ना, हम ऐसी चीज़ों पर करते हैं जिसके कम दिन फायदे हैं, 5, 10, 20 हज़ार की स्मार्टफोन, लेकिन अगर तो बोले 5,000 की तस्वीर पोस्ट के, लेकिन 5,000 की घड़ी मामूल है, तो दूसरे की ब्रांड भी देखते हैं, सब चेक तरजीहात को बदलो, सोच को बदलो। ये कितनी अफसोस की बात है कि हमारे घर में बेसिक फराइज में अगर कोई चीज़ कमी हो जाए तो उसको कैसा उसकी तलाफी की जाए, वही सबके समूह का तरीका क्या वो नहीं पता, किताबें नहीं कैसा पढ़े, रोजे में खाना खा लिया कुछ तो गलती से, अब वही नहीं हुआ शाम तक मैं नहीं सकते, खाना बोले बोल रहे नहीं हुआ, जिसका बोल रहे होगा बोले नहीं हुआ, फला बोले तो नहीं, ये बोले बात मेरा फला किताब होती जब तक होता, रोजे में गलती से खाने का मसला, टाइम आने जाने उसके खाने से टूटता है, जाने में खाने से नहीं देता, अल्लाह ने खिला अल्लाह ने कहा हदीस आगे में फ्रेश मैदान के साथ पूरी बात, कितनी बेसिक चीज़ है, किताबें नहीं है। अच्छा दीनी किताबें उधार लेकर पढ़ते हैं, मुझे बताइए अगर आपके 2 बच्चे जुड़वा है स्कूल में जाते हैं तो आपके स्कूल में नहीं बोलते एक ही सिलेबस खरीदने में, दोनों बच्चे एक ही क्लास में नहीं, अपना खरीदते हैं दीनी किताबें, ऐसा वो आपके पास बड़ी अच्छी किताबें का देनी है आपने दे दी, भाई किताब का है, अरे आपको इतना स्वभाव मिला मैंने आपको दे दिया, अरे किताब मेरी थी ना, मैंने पूजा स्वभाव मिला, अरे वैसा मेरी किताब उनसे पूछा मैंने आगे बढ़ा तो इतना नहीं बोल तो ये किताबें इंजीनियरिंग की मेडिकल कैसी करते हैं, उधार लेकर आपके मास्टर को जाते हैं नहीं खरीदते, दीनी किताबें लाइब्रेरी होना जरूरी है। हर साल ऐसा प्लान कीजिए, 12 किताबों वाला मैंने जो बताया 10-20 साल में इंशाल्लाह लाइब्रेरी होगी, बच्चे पढ़ेंगे, उनके बैठ के लोग पढ़ेंगे, मैं नहीं कहीं होगी इसका इसलिए तो देखो घर में मेहमान बन के एक किताब निकाली, ये मसला ऐसा आवश्यक देखिए आवश्यक आप मर गए वो आपके नाम में अमल का अजर लिखा हुआ है, आपकी किताब पढ़ के उसने अमल किया, सुभान आप समझिए बढ़िया है। इसी तरह दीनी किताब के अलावा जो काम करना है आपको ये अपने घर में और ये बड़ी समझ बढ़िया, लेकिन उनवाए हक को जिनकी नज़र आपकी आमाल आपके मामला मैं की तरह चूँकि हमारे घर में ऐसी होती है जिनकी नज़र हमारे मीठे पे होती है, इसलिए मैं क्लियर करूँ जिनकी नज़र आपके मामला आपके हाल अहवाल आपके बच्चों पर जो आकर इस्लाम करें ये होगा ये गलत होगा ये सही होगा, इनकी सोहबत हो इसके बाद बैठी वो बच्चों में जाने बहुत सारे हासिल ये बड़ी है बहुत है, लेकिन हमारे पास कोई चलन नहीं, कोई चलन नहीं बनाई जाती। और अगर आप जिस इलाके में ऐसे उधर मौजूद है तो कम से कम जिससे हम लोग बैठेंगे कुछ बातें सुनेंगे, इंशाअल्लाह इस्लाम अमल करेंगे, दीन में तासीर पैदा होगी, अमल के अंदर मज़ा आएगा, एक जस्तजू पैदा होगी, हम आगे बढ़ेंगे, ये बहुत है बहुत है। एक ज़माना ऐसा आया छोटे फैमिली देख रहे हैं लोगों ने कहा हम चुका है कुरान हमारे पास है, बुखारी हमारे पास है, अब किसी को और देखने की बात जाना उसको समझाया हम कुछ समझने का अवश्य याद की बड़ी उनको से रास्ता उनकी सोहबत उनको बुलाना इस्तेमाल करते तो बड़ा गुदाम हफ्ते वाले आते हैं इस बारे में पहले वाले आते हैं पसंद तो होता है, लेकिन आजकल उसको पसंद नहीं आता ज़रा वहाँ में झिझक महसूस करते हैं काम जब इस्लाम में जा रहा तो मुझे आ
یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھو، اجتماع تعطیل کرنا اور مواصلات کرنا، یہ گھروں کی اصلاح کا ایک بڑا اہم نقطہ ہے اور اپنے خاتے کی طرف بڑھا رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اہم نقطہ اپنے گھر میں گھر والوں کی اصلاح کے لیے بچوں کے لیے عربی تعلیم کا نظم ہو، اور اتنا اچھا نظم ہو، اتنا مضبوط نظم ہو جتنا مضبوط نظم اسکول کا بھی نہیں ہوتا، اس سے زیادہ نظم۔ اب کیا ہم اس کے بارے میں تو ماشاء اللہ میں نے تحفیظ کے اتنے شوق ہے ماشاء اللہ، خوشی کی بات جیسے کہ مل جاتے ہمارے بچے بھی جاتے ہیں، امتحان سے نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھیے ہمارے پاس اس کا کوئی رجحان نہیں، دینی علم کا کوئی رجحان۔ اب میں ایک مثال دینے کی بات سمجھا تھا اسکول کی اور عربی کی۔ عربی بولے تو ہندوستان پاکستانی میں مکتب ہوتا ہے، عربی یا مولانا کو آپ بلاتے ہیں، آپ کا بچہ مدرسہ اسکول یا مسجد میں جاتا ہے تو اس کو ناظرہ قرآن سکھاتا ہے، اس کو بولتے ہیں مکتب، عربی سمجھو بولتے ہیں۔ اب اسکول کا نظم دیکھیے اور عربی تعلیم کا نظم کیسا ہے۔ ایگزامپل دے رہا ہوں، اسے سمجھنے کے لیے دنیا کو کتنا ترجیح دیتے ہیں، دنیا کتنا ہمیں کم اہمیت۔ بچہ پیدا ہوا، والد کو فکر یا فون آ گیا، یہاں اولاد پیدا ہوا، آپ کو اسے اسکول ڈالنا ہے، اس کے حساب سے جاب تلاش کرنا پڑے گی تاکہ انکم بڑھے، انکم کے حساب سے اسٹیٹ بورڈ انکم اچھی ہے تو سی بی ایس سی سینٹرل بورڈ جو ہوتا ہے اس سے اچھی انکم، آئی جی سی ایس سی آئی سی ایس سی سینٹرل بورڈ ہے آکسفورڈ بورڈ، یہ اسکول میں ہوتا ہے، سمجھ رہا ہے پہلے سے طے۔ بچہ ابھی 2 سال کا ہو تو ایڈوانس بکنگ نرسری میں ایڈمیشن، باپ خود یہاں سے چھٹی لے کے جا کے وہاں رات رات بھر اسکول کے باہر سے وہاں اسکول بھی جائے ایڈمیشن کے لیے، رات رات بھر سونا پڑتا ہے جو ایڈمیشن دوڑ کے لائن میں جا رہا، ہاتھ ٹوٹ گیا، پھسل گیا تو خیر میں مر گیا، بیٹے تمہارا ایڈمیشن بہت مشکل ہوئی، ایکسٹرا جاب کیا، فلاں کیا، ادھار لیا اور ہزاروں روپئے لے کر اس کا ایڈمیشن ہوا، اور 100,000 روپئے منتھلی کا ایسے اسکول لیے جہاں کی فیس ہزاروں روپئے سے لے کر 50,000 60,000 بورڈ کے حساب سے فیس لگتی ہے، ایڈمیشن دلانا۔ اب یہ بچہ بڑا ہو، انگلش ماشاء اللہ ہو، فلاں سبجیکٹ ماشاء اللہ ہو، 5-7 سال کا ہو تو کسی نے پوچھا بچے کیا سورہ فاتحہ آتا نہیں، وہ ذرا کیا انگلش کا لوڈ ہے، وہ لوڈ جا رہا ہے تو نہیں آتی۔ جب شرما شرمی کے جو کھانا لگائیں، ارے عربی میں ڈال دیتے ہیں، بہت ذرا شرموری سب لوگ بولے عربی نہیں آتی، تب عربی میں جا رہا ہوں، کیسے عربی جا رہا ہے وہ دیکھ لیجیے۔ اب جا کے استاد سے مل کے وہ استاد ذرا بچے کا عربی سکھانا، ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں، کتنا آپ لیں گے 500 روپئے دے دیں، اللہ سے ڈرو، شرم کرو، مرنے تو ہے نا، حدیث میں جانے میں پہلے حافظ اللہ کی زندگی دکھتے میرے کو پیسے لے کے اللہ کی کتاب پڑھائے گا تو کچھ شرم نہیں آتی، اللہ یہ وہ کتنے روپئے کے لیے نہیں، یہ نہیں چلتا، 400 والا اپنی ایک گھنٹے ڈھونڈ کے چلے، اب وہ مسجد کیا کہ وہ مسجد آپ کو 600 روپیہ لگے گا، پھر خالہ کے لیے جو ہر کی بات کی عورت ہے، خالہ کے بعد خالہ کرتے 250 روپئے سے پڑھا دوں کیونکہ خالہ کے 100 روپیہ ہم کرتے ہیں، خالہ وہ 250 تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی ایک دو بار نہیں آیا تو 10 روپئے کے حساب سے وہ کم کرتے ہیں پر ڈے کے حساب سے، بولتے ہیں لاؤ کھالو بس، نہ آپ چھوڑنے گئے نہ کبھی لینے گئے نہ کبھی پوچھا بیٹے آپ بھی کیسے اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، بارش میں چھٹی لے کے جاتے ہیں، پڑوسی کی کار لے کے جاتے ہیں، رکشے میں جا کے چھوڑتے ہیں، اسکول چھوٹنے سے پہلے جا کے کھڑے رہتے ہیں، بچہ باہر آج کیا سیکھا کون سی پڑھ لرن کی، کبھی عربی پہ گئے کھڑے ہوئے دروازے کے باہر میرا بچہ مجھے سکھا رہا ہے، اس سے میں پوچھ رہا آج کیا سیکھا، تم نے کیا پڑھا، علی کا پڑھا ہوا کسی آگے کا سیکھا، اچھا سیکھا تو کیا کیا ہوا، اس میں کیسا ہوا، پویم تو تم بہت رائم کر کر کے بہت گنگنانے پڑھتے ہو، اب حیرت کی تو آج حیرت میں کیا سیکھا، تم نے سیکھا جائے کیسا سیکھا، آج خالی نے کیسا سیکھا، گیا گیا ٹھیک نہیں گیا ٹھیک، یہ حال ہے۔ پر ایک یہ مزاج ہمارا دین کے معاملے میں ناقص ہو چکا ہے، اللہ نے میں بتاؤں اس کی ایک مثال اس کی مثال دیکھیے بات کو سمجھ سکتا ہوں، ہمارے پاس آج حال یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کی چھت کرتے ہیں کہ کسی کا گھر نہیں جلتا آ سکتا، کیوں؟ کیونکہ یہاں کوئی مشورہ نہیں دیتا، ہم پورا محلہ مشورہ دیتا کیسا بننا، ناقص لوہا، پانی پڑا ہوا تھوڑا سا سیمنٹ، سیکنڈ تھرڈ گریڈ کے ٹائلس، نل رکھتے ہیں ان کو بچ کے آدمی سے لگا چکے، مسجد کا معاملہ ہے، اللہ سے توقع اس کی اللہ کو رحمتی بنا دے، یہ بنا دے، وہ بنا دے، اور اللہ کی راہ میں خرچ سب سے نہ، اور کچھ مسجدوں کی حالت ایسی سمجھنے کی نہیں بولتا، میں نے دیکھا تو بنا میں کہ مسجد میں جا کے وہ آدمی فجر کو گیا کہ پتھر لے کے جائے، ارے فجر میں پتھر لے جائیں گے نہیں، وہ بولے نل لے کے ہم کھلتے بھی صبح وغیرہ سے ہمارے یہاں، اور ماشاء اللہ جب نل کھلتے وضو اور غسل ایک ساتھ ہو جاتا، لیکن وہیں گھر میں ہمارے نل 1/4 ٹرن کاک، ہاف ٹرن کاک، بھیس والا پانی آتے ہیں بہت اچھا
ٹھیک ہے تو اللہ کی راہ میں ناقص کرتا مزاج بس کی کنسٹرکشن کا وہ یار اس میں استعمال ہونے والی چیزوں کا وہ یار عربی کا وہ یار کوئی عالم اگر تقریر دے دے جوشی اللہ کی راہ میں تشریح کی اور نکال کے دے دے تو اگلی بار ملامت کا جو ان کی تقریر میں نہیں جاؤں وہ جوش میں لاتے 500 خرچ کرتے ہیں میں نے حساب لگا تھا نا انڈین کرنسی میں 9,500 ریال کے پاکستانی کرنسی میں یہاں 12,000 اور جوش میں لا دیے تھے اب آئندہ کبھی بھی ہاتھ میں لا دوں اور چاہے بھی کچھ لگے نہیں جوش میں لا دیتے خرچ کر دیتا تو مزاج ہے یہ میں عام بولا میں نہیں تو آپ ایسا کریں لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں میرا مزاج بھی ایسا سماج پورا اس میں ڈوبا ہوا ہے اللہ کے نام آخری پھٹی ہو چیزیں روپے نہیں اب مزاج ہونا ہے میرا بچہ جو ہے سب سے اعلیٰ خالی کے پاس جا کے پڑھے گا کوئی مسئلہ نہیں ہو خالی صاحب اپنا وقت دینے کا چاہ رکھنا وقت دینے قرآن سکھانے وہ ٹائم دیتا وہ تفصیل سکھائے وہ حدیث کرے سکھائے وہ نازلہ قرآن جو شروع سے جو ہے کہ بہترین قرآن پڑھنا اس کی فکر کرنا بچوں کے عربی اور دینی کا ایسا مضبوط حفظ جتنا مضبوط حفظ اس کا بھی نہیں ہو سکتا آخری جو میں آج کا پورا بات ختم کروں گی چلو یہ تو ٹھیک اسلام کی کچھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی آخری جیسی ہے میں بتا کے اپنی بات کروں گا آج اگر یہ کام آپ نے کر لیا انشاءاللہ تو آدھی دنوں کی سے آج ہو جائے گا کیا نسخہ ہے دیکھیے بتا تو ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے رات میں اس کو ڈالو کھا کے سو جاؤ تو صبح تک اسلام ایسا کوئی کچھ کرنا تاکہ آدھا علاج کرتے ہوگا میں سوال آپ کے گھر میں ایک پانی کا ہاؤس ہے گڑا ہے اور اس میں آپ کو صاف پانی ملنا پینے کا پانی لیکن اس میں ایک سوراخ میں سے نالی کا پانی کنٹینیوس کیا ہے تو کتنے دن میں وہ ہاؤس بھرے گا مجھے بتائیے ہاؤس پانی ڈالو نالی کا پانی آئے گا اچھا پانی خراب ہو جائے تو اصل میں انسان کیا کرے گا گھڑے کو خالی کریں گے گندے پانی کے سوراخ کو بند کریں پھر جو بھی پانی ڈالے گا صاف کریں گے کم زیادہ دو منٹ ہے تو سوال یہ بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے اس کو بھی تو مدد ہونا چاہیے میری بات اور عموماً اگر فیملی اگر آپ کی اپنے وطن میں ملک میں ہے اس کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں کے اعتبار سے حالات کے مردوں کے لیے کرنا ذرا مشکل ہے عورتوں کے لیے وہ سوئے ہو تو مردوں کے لیے مشکل خالی بولو آپ کو بھی کرنا تو آپ آج جوش میں آنا اگر آپ کو ہوتا مطلب میں کہتا گھر جائیے اور جا کے بس ایک تار نکال کے پھینک دیجیے ایک تار کو نکال کے پھینک دینا کون سا تار ہے لائٹ کی تار کا آپ پتہ نہیں کون سا تار ہے ہاں وہ جس کو آپ پیسہ خرچ کر کے محنت اور مشقت کر کے بجلی ریچارج کرتے ہیں جس کو ڈسپلے یا 32 42 62 10 بائی 10 فٹ کی پورا روم بھر کے لگاتے ہیں تاکہ ہمارے بچے سے قرآن سنت سیکھے اتباع سنت کے پورے طریقے سے لگائے جاتے ہیں بڑے بڑے حدیث پہ آ رہے ہیں جس میں وہ روز سیکھ رہے ہیں کیسا کرنا ہے شادی بیاہ کے طریقے سیکھتے ہیں کیا سیکھتے ہیں اس میں ایجوکیشن آپ دے رہے ہیں نہیں تو چلیے آپ نے لگا دیا کر کے اب بول رہے ہیں بگاڑ کہاں سے آ رہا بچے کو بگا کے لائیے کیا کریں شادی کرنا تو بگا کے لائیے کسی لڑکی کو پسند ہے اچھی باتیں چلے گی بول بھی نہیں سکتا کسی خاموشی سے بولا میں پڑھنے کے لیے کیا بولوں وہ اس کو دکھاؤ شادی طے کر دیا وہاں وہ شادی نہیں کروں گی لڑکے سے آخری وقت مسئلہ ہونے کیا کروں ایجوکیشن کس طرح آپ سمجھ لیں نالی کا پانی کہاں سے آتا ہے اس کو بند نہیں کریں گے میں نے کیا آپ کے مشکل ہے اس لیے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پہلے بیگم سے پوچھتا ہوں بیگم بند کریں بیگم مجھے اگر نہیں بند ہوئی تو میں کہ جائیں گا بولتے دوسرا بھی لگا دیتا آپ گھر میں رہو مسئلہ ہے میں کیسے ٹائم پاس کروں آپ تو باہر بیٹھے ہوئے وہاں میرے کو کچھ چاہیے نا یہ کون سا ساتھی ہے یہ کون سا ساتھی یہ تو صحیح ساتھی نہیں وہ اسپورٹس دیکھتے ہیں خالی اسلامک چینل دیکھتے ہیں اسپورٹس اور اسلامک چینل کتنی دیکھتے ہیں بتاؤ نہیں آپ کو معلوم ہے یہ صرف بہانہ ہے یہ خبریں اگر بہانہ ہے آپ کا گھر خبروں میں ہے آپ خبریں دیکھیں آپ کا گھر خبروں میں وہ بیاہی کی وجہ سے فلاں مسائل کی وجہ سے ٹی وی سے وہ آ رہا یہ ٹی وی نے سکھایا ہم کو فیشن پرستی کا یہ ٹی وی نے سکھایا ہمارے بچوں کو عشق مزاجی کا یہ ٹی وی نے سکھایا کالج اسکول میں کیسے رہنا یہ ٹی وی نے سکھایا گاڑیوں کو کس طرح سڑکوں پر بنانا یہ ٹی وی نے ہم کو سکھایا کہ الہاد کیسے کرنا یہ ٹی وی نے جس نے سکھایا کہ ہم اس قوم کے طریقے کو اپنائیں سنت اس کے سامنے اہمیت رکھتی ہے یہ طریقے سے جدھر ہم اسٹیٹس والے بنے جاتے ہیں چمچے کاٹے سے کھائے تو بڑے لوگ ہاتھ سے کھاتے تو بیکار ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا اس سے کام لیکن اس کو اسٹیٹس سمجھتا ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ اسٹیٹس نہیں ہے ٹھیک ہے وہ سمجھو کہ
स्टेटस की समझते हैं, वो गाड़ियों को वो चीज़ करना किस पे होता है स्टेटस है, ये टीवी का कमाल है। और यहाँ के काम का होगा, यहाँ टीवी के चलन कम है, इंटरनेट स्मार्टफोन, माशाअल्लाह बच्चा जो स्मार्टफोन के दो आज तो उसने कार्टून देखा, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखें, अल्लाह ने एक कोई वीडियो ऐसा आ गया जो आप नहीं चाहते कि उसके बाद वो देखे या कभी देखे, उसने वो देख लिया, उसकी ज़िंदगी में एक वीडियो हमेशा नहीं कर रहा है, मेरी बात एक ही वीडियो जो आपको तो नहीं देखा, उसने गूगल को होगा दबा के कार्टून आ जा रहा है, आपको नहीं पता लगेगा कि उसकी सिलेक्शन में कार्टून के साथ और भी कुछ ऐसा। फिर उसके बाद आप बोलेंगे बच्चे इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी के बड़े बड़े जैसी बातें करते हैं, इनमें जो है ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं जो छोटे बच्चों में होना नहीं चाहिए, ऐसी बातें करते हैं, कुछ भी सवाल मालूम ये बहुत बड़ा इसका कार्टून किसी ने एक मिसाल में कार्टून बच्चे देख रहे हैं, क्या हुआ कार्टून देख रहे हैं, मैं सिर्फ एक से दो मिसाल में सिर्फ बात समझते, ठीक है। एक साहब मेरे पास आया कहा कि मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया था, मैंने कहा कौन सी क्लास का बच्चा है, लाइए उसकी काउंसलिंग करता हूँ, तो कहा अभी वो प्ले ग्रुप में था, प्ले ग्रुप में क्या अभी केजी में ही नहीं आया ना, प्ले ग्रुप कुछ भी बोल गया नहीं हो गया बोल गया लड़की के क्लास, क्या प्रॉब्लम, बोले प्रॉब्लम नहीं जाता, बोले हर लड़की के गाल पे चूम लेता था, पूरे लड़कियाँ परेशान था, उनके पेरेंट्स के कपड़े डाली, कैसा बच्चा है और स्कूल से निकाल दिया। अब मैंने बच्चे से पूछा बेटा क्यों ऐसा हुआ, क्यों करते हो बना, बोले हाँ उनका जो कार्टून देखते ना उस कार्टून में हमारा कैरेक्टर क्या करता, पूरे गर्ल्स को जाता और उसके उनके गाल पे जो है चूमता, तो हम भी वैसे करते, इतना ही सिंपल बच्चा है, उसका कार्टून जो कैरेक्टर है जिसको हमें सोचता है वो क्या करता है, फीमेल कार्टून को गाली चुप लेता है, सिंपल ये भी वो कर रहा है। एक बच्चे को जो है उनके वाले कंप्लेन आए कि वो बच्चा क्या करता है, महफिल पर जाता है, लोगों की फूलों पे हाथ मारता है, हमें कमर पे हाथ मारता है, लोग परेशान, लेडीज़ के पास ज़्यादा हाथ मारता है, जेंट्स सब परेशान बेटा बच्चा। जब बच्चे से बात हुई क्यों करते थे, बोले वो हमारा कार्टून बंदर है ना, उसके पूरे लाल रहते हैं, वो सबके फूलों पे हाथ लगाता है, यूज करते कार्टून है उसमें ऐसा क्या तालीम दे रहे, कार्टून वो तालीम बच्चों को देते जो फिल्मों के जरिए आप नहीं दे सकते, फिल्मों के जरिए जो नहीं देते कार्टून देते। एक आखिरी मिसाल से कार्टून की दे रहा हूँ, पूरा बता दे रहा हूँ बच्चों के खिलाफ कार्टून, लेकिन समझिए एक कार्टून कैरेक्टर है, यानी कि किसी बड़ा नाम भी नहीं कैरेक्टर से, उसमें एक अरेबियन कार्टून है, इसमें एक कैरेक्टर है वो एक विलन कैरेक्टर और उसमें हीरो कैरेक्टर, हीरो कैरेक्टर कैसा बाल हमेशा खुले होते हैं, पीछे लगा होता है, बटन खुले हुए होते हैं और वो अपने दिल में होता है और चेहरा वाला बिल्कुल साफ। विलन कैसा है, काला मामा बनता है और उसके कपड़े जो होता है एक तलवार लगी हुई थी इसके ऊपर, ये विलन कैरेक्टर है, ये हीरो कैरेक्टर। अरे बच्चे से जिसमें 50% एक ऐसे कैरेक्टर से मोहब्बत होती है जिसके चेहरे पे कुछ ना हो, गाड़ी साफ क्या हो, लॉ को कानून को नहीं मानता हूँ, कपड़े खुले बटन खुले कैसी कुछ दिन गुजारता, ये उनका फेवरेट है। अब उसका दुश्मन कौन है, काला मामा बनता है, अरबी अटायर होता है, तलवार लगा के उन पर सवार होता है, ये वो देखता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलम से फतेह मक्का का जरा वाक़या है, हदीस में आता है फतेह मक्का के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म काला मामा बन गए, वो ऊपर सवार कर रहा ठीक का तलवार कैरेक्टर देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने खास तौर से किया हुआ नेचुरल एक अरबी कैरेक्टर लेकिन बच्चे की आंखों में चमक क्या है चीज़ को बैठी, तो मैं कह रहा हूँ कार्टून से वो काम हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े जहन नहीं बना सकते हमारे बच्चों की जहन काबू। इस्लाम बहुत जरूरी कंट्रोल कीजिए मीडिया पर, अगर ये सबक मैं समझता हूँ इस्लाम की, और अगर कर ले इंशाअल्लाह बाकी इस्लाम की होगी, इसी पर अपनी बात करना के साथ दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मानो है बखारी करो इस्लाम बनाए, हम तमाम के लिए अपने घरों में इस्लाम इंसानियत का फरमाए, हम तमाम के लिए बाबू सुन्नत का पढ़ना समझना इस्तेमाल करना आसान करें, जिंदा के इमाम इस्लाम पर जिंदा के खातमा करो, आखिरी दावा अल्हम्दुलिल्लाह आमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। अगर किसी भाई ने कोई बात पूछनी है, कुछ सवाल पूछने हैं, शेख बैठे हुए हैं, शेख फरमाना सवाल ये है कि हमारी कंपनी में
4 लोगों کو نکال دیا گیا اور جو حقوق بنتا ہے وہ کمپنی نے باقی اسٹاف میں تقسیم کر دیا اور لوگوں نے لے لیا. کیا یہ لینا اسٹاف کے لیے حلال ہے یا حرام؟ جنرلی جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جیسے کمپنی نے 4 لوگوں کو نکال دیا, یہ لوکل علماء میں آپ اچھے جواب دے پائیں گے. یہ کمپنی کیا حقوق دیتی ہے, یہ کیا رائٹس ہے, کیا چیز رکھتی ہے, اسے تاثر رکھتی ہے, ان کی پالیسیز کیا ہے. کیونکہ میں یہاں کی پالیسیز کمپنی کیسے بدل کر کے جاتا ہوں یا جواب دے پاتا ہوں. لہٰذا میں یہ پوچھنے کے لیے کیا رائٹس ہیں, کیا کچھ رکھتی ہے اور پھر بات چیت کیوں بانٹتی ہے, اور مطلب وہ امپلائز جو کام کرتے ہیں ان کے کچھ کو نکال جائے. مطلب آپ کو تھوڑا سا لوکل علماء ان سے بات کریں تو سب کو زیادہ بہتر ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں جن کا بیک گراؤنڈ انڈیا پاکستان سے کافی ٹھیک ٹوٹی ہے, ان کا مطلب کچھ جیسا آپ نے ابھی جب انتقال کا ذکر کیا تھا اور اس طرح سے جن کا مطلب ان کا بیک گراؤنڈ ہے یہ سارے ثواب کا, ان کو جب ہم اس طرح سے کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دین کی سمجھ نہیں ہے, یا تو تم لوگ انٹرنیٹ سے دین سیکھ رہے ہو, تو یہ آپ غلط جا رہے ہیں. اب وہ اسٹیٹ اپنے جو عقائد ہیں اس کے اوپر وہ طے ہے, تو ایسے کیسے سمجھایا جائے؟ میں نے ایک اچھا سوال مجھے والدین عمر رسیدہ لوگ بڑے لوگ ہیں اور وہ کسی وجہ سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے سماج میں اس کو فالو کرتے جو آئے ہیں, اب ان کو سمجھایا جائے تو اسلام میں اس وقت بہت سارے لوگ ہیں. لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ کے والدین یا آپ کے جو بڑے ہوتے ہیں بس ان کا ایک مقام ہے, تو ان کی اسلام ایسی نہیں ہے جیسے آپ اپنے کم عمر یا اپنے دوستوں کی کریں. اب ظاہر سی بات ہے آپ اس میں ایک سوال اٹھا کر باتوں کو چھوڑ سکتے. کیسا مثال آپ ایک مثال لینے کی سمجھ لیجیے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں عمل کرنے سے مسجد کی ثواب ہوتا ہے, جو میں نے ایگزامپل دیا. تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کریے, امی والدہ جو بھی آپ بولتے ہیں, نانی دادی جو بھی رشتہ دار سے آپ یہ کہیے کہ یہ چیز غلط کر مت بولیے, یہ بولیے کہ آج انشاء اللہ ہم دیکھیں گے کیا چیزوں کے ذریعے مسجد کے ثواب پہنچتا ہے, وہ مطلب. ابھی یہ مت بولیے غلط. پھر آپ نے کہا حدیث میں آتا ہے 5-6 چیزیں ہیں گنتی کی جن سے میت کے ساتھ پہنچ جاتی ہے, سب ملا کے, تو آپ ان کے سامنے وہ رکھیں. اب وہ سوال کریں ارے اس میں تو نہیں کہ ہم کرتے ہیں, آپ نے نہیں بولا یہ غلط ہے, ان کے ذہن میں سوال لایا صحیح چیز بتا کر کے, دیکھو اس میں تو اتنی بات ہے, اچھا اس میں تو وہ چیز نہیں تو ہمارے پاس چلتی لوگ بولتے ہیں. دیکھیے اب میرا کام سے بتانا, آپ لوگ تو بڑے ہیں, آپ کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں, میں کیا بچہ کرتا ہوں. دیکھیے غور کیجیے, اب ان کے ذہن میں سوال کا ہوگا مفتی صاحب کو کرتا ہوں, مفتی صاحب ظاہر سے چیز ثابت کر سکتے ہیں. تو آپ نے صحیح, اب آپ کیا بولے امی یہ غلط ہے, بولتے جب ہمارے سامنے کی پیدائش آپ اور ضد کریے کہ کیا بولتے تمہاری پیدائش ہی غلط ہے, میں نے ایسی تمہاری پیدائش تم بولتے ایسا غلط ہوتے ہیں, ہمارے باپ دادا کیا غلط ہے, تو آپ نے غلط کیا نہیں بولا, آپ نے بولا یہ 2-4-5 چیزیں ہیں جو حدیث میں ملتی ہے, وہ خود بولا اس میں تو کچھ نہیں جو ہم کرتے ہیں. اب سوال دوسرا, کبھی بڑوں کا مزاج کے ساتھ بچوں کے سامنے یہ اظہار نہیں کرنا کہ ہماری اصلاح ہو. اب آپ کو کیا کرنا ہے, ایسے سوال نہیں, کتاب لے لیں, خاموش ہی لا کے رکھ دیا, نہیں کرنا, اب آگے سے اٹھاتے ہیں بچہ صحیح بول رہا تھا, کتابیں بھی ایسی کا حوالہ ہے, لیکن آپ کو نہیں بولتے. اب آپ کی مت پوچھیے اپنی اصلاح ہو کیا کتاب رکھا تھا, پھر بولتے نہیں جاؤ, یہ کیا خاموش. ایک آدمی نے خود بولی ہاں میں نے کتاب میں پڑھی تھی حوالہ, اس کا ایسا تھا, ہاں نہیں ویسے تھا, آپ کو ماشاء اللہ اچھا تھا. آپ ان کو سکھا, لیکن آپ نے سکھانے کا طریقہ کیا کیا ان سے. جیسے ایک اور مثال, ایک عالم صاحب ہے, آپ کو لگتا ہے وہ ان کی خدمت برابر ہے, تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ آپ غلط پڑھیں. آپ یہ بولیے کہ میں تجوید کے کچھ چیزیں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں, یہ لفظ کیسا پڑھتا ہے, یہ لفظ ایسا پڑھتا ہے, ہم آپ کو پڑھنا نہیں ہوگا غلط ہے, تو خود سوچتے رہے میرے سے ہو رہی ہے غلطی, میں تو ایسا پڑھتا ہوں. سمجھ کہ تو ان کا مقام کیا ہے, ورنہ وہ بولتے آپ کی باپ نے کبھی نہیں مجھے بولا, آپ پوچھیں اس سے یہ ہوتا ہے. تو لہٰذا پڑھو تھوڑا الگ اس طرح سے. کوئی کلپ ہے جس کو مسئلے کا حل ہے, ٹی وی پلے کر کے نکل جائیں گے, آپ مت بیٹھیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں پلے کر کے بولتے سنو امی سنو ابا, دیکھو تم غلط ہے, پھر وہ ہر بار ہو جاتے ہیں, ہوتے جاؤ نہیں سنو, پلے کر کے نہیں کرتے. اب وہ خاموش کریں, بڑی صاحب جو ہے بات بول رہے ہیں, ان کی اسلام میں ان شاء اللہ ہر چیز ان سے پوچھیے, ان سے بتائیے ہم کیوں کرتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں, بولے اسی لیے دلیل نہیں, ایسا تو نہیں, بہت دل حاصل کرنا چاہیے. ان شاء اللہ ایسا کریں گے. ایک سوال شیخ ہے کہ آج معاشرے میں حدیث کا سہارا لے کے لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی ذمہ داری ساس سسر پہ نہیں ہے,
اس کی ذمہ داری جو ہے وہ شوہر کی ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے اس معاملے میں جی یہ جو سماج کا جو ہوتا ہے، جو عورتیں خدمت کرتی ہے، وہ اس کی ذمہ داری یہ سمجھنا. لیکن انڈیا میں جو میں جانتا ہوں یا کہ پاکستان بنگلہ دیش کی جو بات ہے، ساس بہو کا جو معاملہ بہت زیادہ خطرناک کے رہا ہے. اس لیول تک ہے کہ بہت ساری بار میاں بیوی ایک دوسرے کو جدائی اس لیے اختیار کرتے کہ والدین سے نہیں کرتے. شوہر بیوی کا مسئلہ نہیں سمجھ رہے آپ، اس کے والدین کا ایشو. تو یہ ایک پیچیدہ مسئلہ جس کے لیے ہم کو اس سماج میں جو سماج میں آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، آپ نے جہاں نکاح کرتے ہیں، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر بات بنائی جائے. اس کے لیے ایسا کوئی نہیں کہ ہاں ذمہ داری ہے، پھر ایسا بلکہ کیا ہوگا بہت سارے بیویاں یہ کہتی کہ ہمارا ہاتھ نہیں، میں بھی کماؤں کسی کے بچوں کو، تمہارے بچوں کو میرا ہاتھ نہیں. اور بہت سارے بچتے ہیں. لہٰذا میں آپ کے علاقے سے وہاں جو وہاں کیا کرنا آپ کو اتنی ذمہ داری ہے کہ اس اعتبار سے ہم بات کریں گے. ایک جیسا کہ ذمہ داری اس میں میرے بڑا تفصیل جواب انڈین کانٹیکس میں ہوتے ہیں. انڈیا کی کانٹیکس میں ایک سوال کرنے کے لیے پوچھا آپ سے کہ عبدالرحمٰن سید صاحب نے مدینہ منورہ میں خطبہ جو دیے تھے 4 مہینے پہلے نفی نمازوں کے تعلق سے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور آج ہم اہل حدیث لوگ جو نفی سے بہت کم پڑھتے ہیں، تو اس کے تعلق سے آپ سے سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں نفی نمازیں اس کی اہمیت کیا ہے ہم سب جانتے ہیں. نفی کی اہمیت نفی میں سب سے افضل جو ہے تحجد کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ دیگر اور بھی نفی سے کہنا چاہیے. لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں، میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ اہل حدیث لوگ ہاں پڑھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کرتا. ہاں لیکن ایسا کبھی ہوتا کہ کسی کو ہم کرتے ہوئے عمل نہیں پاتے. میں آفس میں پڑھتا ہوں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں فرض نماز پڑھتے اور نماز کے پہلے کی اور بعد کی سنت یا نفیل پھر بات کرنا. ہم یہ امید کریں ان شاء اللہ جا کے پڑھتا ہوں. دوسرا انڈیا میں نمازوں کی تعداد الگ ہے، یہاں نمازوں کی تعداد الگ ہے. اس سے بولتے ہیں نفیل نہیں پڑھتے. ایسا میں مثال دوں، ہمارے پاس بہت ساری نمازوں میں دو نفل جوڑ دیے گئے ہیں جو ہے نہیں سر. جیسا کہ ظہر کی کتنی رکعت نماز ہے، یہاں کسی پوچھے بولے گا 10 رکعت، انڈیا پوچھے بولے گا 12 رکعت. 12 کہاں سے تو بولتا 4 موقع سنت، 4 فرض، 2 موقع سنت اور 2. اب یہ 2 نفل کہاں سے لگتا ہے؟ 200 پڑھو کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ بولتے ہیں یہ نفل نہیں پڑھنے سے اہل حدیث نفل نہیں پڑھو. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ یہ نفل نماز کو آپ اٹیچ ہی کیسا کر رہے. نفل اختیاری مسئلہ ہے، 2 پڑھے 200 پڑھے پورا ظہر سے اثر پڑتا رہے لیکن لگا. مغرب کی کتنی رکعت ہے؟ یہاں پیچھے بولے گا 5، یہاں پیچھے بولے گا 7. تو خراب اہل حدیث نفل نہیں پڑھتے. کیسا 3 فرض پڑھ لیا اور 2 موقع تو پڑھ کے چلے گئے، 2 نفل بھی کہہ رہے مغرب کی. عشاء میں 4 نفل لگا دی اور وہ بھی ایسا پیچھے لگا جن کو غریب 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل. 3 نفل ایک ساتھ پہلے پڑھ لیتا، 4 نفل بعد میں نہیں، 2 نفل پہلے 2 بعد میں. تو بہت ساری بات اس وجہ سے لوگ بولتے ہیں کہ حدیث کو 11 میں لوگ نماز نفل نہیں پڑھتے جبکہ وہ نفل لگائی ہے. آپ نفل کتنی پڑھے ہو سکتا ہے آپ نے پڑھتا ہوں پتہ میرا کسی کو نہیں کسی کو اللہ دینا